جب میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان چند قیدی لے کر جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑے اور مدینے پہنچ گئے، تو مشورہ ہوا صحابہ کرام رضوان کے درمیان حضور کا کہ کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کے ساتھ۔ مختلف جو ہے وہ مشورے ہوئے، ان میں ایک مشورہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یہی اتنی فیصلہ تھا تقریباً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے فدیہ دے دو چلے جاؤ۔ ان قیدیوں میں نا حضور کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، توجہ سے سنیے گا، حضور کے چچا حضرت عباس جو حضور سے بظاہر 2 سال عمر میں زیادہ ہے نا، ہیں بھی چچا ہیں بھی عمر میں تھوڑا 2 سال زیادہ نا۔ حضور نے ان کو بلایا فرمایا چچا جی آپ میں جانتا ہوں مالدار ہیں، آپ ایسے کریں آپ اپنا فدیہ بھی دے دیں اور 2-4 اور لوگوں کا بھی فدیہ دے دیں، آپ بھی آزاد ہو جائیں اور وہ 2-4 جن کا فدیہ ادا کریں گے وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں اور کرتے ہیں بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں امیر تھا لیکن آج کل حالات کوئی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے نا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیسے میں دوں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا چچا وہ آتے ہوئے نا جو میری چاچی ام فضل کو تم مال دے کے آیا ہے، بدر سے واپس نہ آؤں نا میرے بیٹوں میں یوں تقسیم کر لینا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں عمر میں 2 سال بڑے ہیں، جب حضور کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو میں یا میری گھر والی ام فضل جانتی تھی، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر چچا جی اگر بھتیجے جی ہم مدینے میں بیٹھ کر مکے کی بلکہ مکے کے گھر والوں کی بھی باتیں جانتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ہاں حضور کائنات کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اس کے بعد جب حضور کے پختہ علم تو دیکھیں مدینے میں بیٹھ کر مکے کی، صرف مکے کی نہیں مکے کے بھی ایک گھر کی نہیں 2 لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہی میرے محبوب نے وہ بھی بیان بتا دیا۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جس نے ابھی بکواس کی ہے کہتے ہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہیں معاذ اللہ، ان کے بڑوں نے کہا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کرنے کھوتے دیوار کیا ہوتی ہے، دیوار کا پیچھا کیا ہوتا ہے، یہاں تو حضور مدینے میں بیٹھ کر مکے کی خبریں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مدینے سے مکے کے درمیان کتنی دیواریں ہیں؟ اللہ یہ تو ٹھیک ہے بھائی مکے کی، ہم جیسے بھی آگے کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے میں تشریف فرما ہے، حضور کا یہ غلام ہے جو حبشہ کا امام ہے، حضور کا غلام ہے حبشہ کا امام، حبشہ کا جو ہے نا وہ بادشاہ نجاشی نام ہے، حضور مدینے میں تشریف فرما ہے۔ اچانک حضور صحابہ بھی آپ کے قریب تشریف حاضر ہیں، حضور صحابہ کہتے ہیں کہ اٹھو صفے مناؤ، صحابہ حیران ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو حبشے کے اندر نا ہمارا غلام رہتا تھا، ہمارا عاشق رہتا تھا، اس کا وہاں حبشہ کے اندر انتقال ہو گیا، ہم یہاں سے اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، قسمت لوگ ایمو کے ذریعے حضور نعوذ باللہ من ذالک کوئی کال کر رہے تھے، کوئی واٹس ایپ کے ذریعے کال چل رہی تھی، کوئی ویڈیو کال ہو رہی تھی، وہ نہیں، اللہ نے میرے محبوب کو جو کائنات کا مشاہدہ کروایا تھا یہ اس کا نتیجہ تھا کہ میرے محبوب کائنات کو جو مشاہدہ کر چکے تھے، اب کائنات کی جو خبریں حضور دیتے وہ اتنی حتمی خبریں ہوتی کہ ان میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہو، سبحان اللہ، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں بدبخت حضور کو کل کا، میں کہتا ہوں کھوتو کس محبوب کی بات کرتے ہو، کس نبی کی بات کرتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارا محبوب تو وہ ہے، تم کہتے ہو کل کی خبر نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدر میں ہم حاضر ہوئے نا اگلے دن جو ہے نا وہ مارکا ہونا تھا، اگلے دن جنگ ہونی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن پہلے بدر کے میدان میں جلوہ گر ہو کے حضور نے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرمانے لگے ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان ھذا مصرع فلان، فرمایا او میرے صحابہ یہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 1 دن پہلے حضور نے اپنے دست مبارک سے جس کافر کے بارے میں جہاں اشارہ فرمایا تھا اگلے دن وہ کافر وہیں پر مرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ،
تو دیوار کا یا کل کا پتہ نہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور نے کل کے بارے میں خبر دی. ہذا مسرع فلان، ہذا مسرع فلان، ہذا مسرع فلان. میرا محبوب چونکہ کائنات کا مشاہدہ کر چکا ہے، اس لیے میرے محبوب کی زبان اقدس سے جو علم ادا ہوتا ہے وہ علم بھی حتمی ہوتا ہے، وہ مشاہدے والا علم ہوتا ہے، وہ اٹکل پچھو والا علم نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کبھی نہ کو کل ہو سکتا بارش ہو جائے اور پھر اچانک ہو جائے. تو بہت سارے کہیں گے یار سوئی نے کیا کمال بات کی ہے، اگرچہ میرا اندازہ تھا، میرے محبوب کی بات میں اندازہ نہیں، میرے محبوب کی بات میں اندازہ نہیں. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت کمال حدیث ہے، توجہ کرنے کو تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحابہ کہتی ہیں کہ خیبر میں نا لڑتے لڑتے کافی دن ہو گئے، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا، بہت سارے دن گزر گئے. حضور نے اچانک نہ صحابہ کو بلا کر جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا صحابہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى الْيَدِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، چلو کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے مرد کو دوں گا، ایسے جوان کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا. سنو جو کہتے ہو کل کی بھی خبر نہیں، بدبختو یہ حضور کیا فرما رہے ہیں، غدن کے الفاظ ہے جس کے اندر کل رجلن ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا، ایسے مرد کو میں جھنڈا دوں گا کہ یفتح اللہ علی الید، کہ اللہ پاک اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ خیبر کو فتح فرمائے گا. اور آگے بھی الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ویحب اللہ ورسولہ، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. اچھا صحابہ کہتے ہیں حضور نے تو فرما دیا، حضور نے تو فرما دیا، لیکن ہمارا تو چین ہی اڑ گیا، ہم بے چین ہو گئے. ان کا پتہ نہیں کل کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو حضور کا جھنڈا. یہ کیوں بے چینی تھی؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور غیب ایسا جانتے ہیں کہ جو کل کے بارے میں خبر دیتے ہیں وہ حتمی ہوتے ہیں. وہ کوئی اٹکل بچوں والی تو ہے نہیں، وہ کوئی اندازے والی تو ہے نہیں. صحابہ کہتے ہیں جب اگلا دن آیا نا ہم بڑے خوشی کو سارے حاضر ہو کے پتہ نہیں کن کو حضور جھنڈا عطا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اینا علی، علی کا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حضور علی کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اشوب چشم ہوا تھا، یعنی آنکھوں کا مسئلہ تھا. آپ تو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تو آپ جلوہ کاری نہیں تھے. اچانک حضور نے حضرت علی کا پوچھا تو حضرت علی کو ہم بلا کر لے آئے تو سب سے پہلے میرے آقا مولا وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا. سبحان اللہ، حضرت علی اسی ٹائم ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جس کا پچھلے دن وعدہ فرمایا تھا وہ حضرت علی کے سپرد کیا، اور حضرت علی نے وہ جھنڈا پکڑ کر ایسا مردانہ بار کیا کہ اللہ نے اسی دن خیبر حضرت علی کے ہاتھ پر فتح فرما دیا. اے نبی کل کی بھی بات، کس بدبختوں کس نبی کی بات کرتے ہو یار؟ ہمارا نبی تو کل کی یوں خبریں دیتا ہے، یوں خبریں دیتا ہے. بدر کے میدان میں کل کی خبر دی، یہاں بھی کل کی خبر دی. کہ یہاں تو کل غدن کے الفاظ ہیں نا، میں کل ہم ایسے مرد کلندر کو دیں گے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے. جیسے میرے محبوب نے فرمایا سبحان اللہ، کل کی خبر حضور کو ہے کہ نہیں؟ بدبختو تم کل کی بات کرتے ہو، میرے محبوب نے تو سالوں بعد کی بھی خبر دی ہے. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے ایک بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی میں آ گئے. حضور نے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو اپنے بازو میں لے لیا اور پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے، یہ میرا بیٹا کیا ہے؟ سردار ہے. سنو جو کہتے ہو کل کی بھی نہیں جانتے، نعوذ باللہ من ذالک. میرے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یسری بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضور نے فرمایا ان قریب اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح فرمائے گا. اللہ اکبر. دو بڑے گروہ کے درمیان کیا فرمائے گا؟ صلح فرمائے. امام حسن مجتبی جب حضور دنیا سے تشریف لے کے گئے، امام حسن امام حسین کی عمریں بمشکل 6-7 سال ہے نا، اتنی عمریں ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور، پھر حضرت عمر کا دور، پھر حضرت عثمان کا دور، پھر حضرت علی کا دور. اس کے بعد پھر امام حسن مجتبی کا دور آتا ہے. پھر چشمان فلک دیکھتے ہیں کہ تقریباً 32-33
33 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو جملے نکلے ہوتے ہیں آج ان پر عمل ہوتا نظر آئے گا کہ امام حسن مصطفیٰ نے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کو عظیم جنگ سے بچا لیا. ارے کل کا نہیں پتا، حضور نے 32 سال پہلے کی خبر دی تھی کہ 32 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، 33 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. کل نہیں، حضور تو یہ تو سالوں ہیں. حضور تو صدیوں بعد کی بھی خبریں دے کے گئے ہیں، صدیوں بعد کی، کہ صدیوں کے بعد اس کائنات کے اندر کیا رونما ہوگا، کیا واقع ہوگا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سجا بلکہ کائنات کے ختم ہونے کی خبریں دے کے نہیں گئے کہ حشر کیسے برپا ہوگا، میدان حشر کیسا ہوگا، میزان عمل کیسا ہوگا، پل صراط کیسی ہوگی ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ حساب کتاب کے معاملات کیسے ہوں گے، رب کا حساب لینے کا انداز کیا ہوگا، میرے غلام کیسے جنت میں جائیں گے، اور کس طرح جو ہے نا وہ کوئی جہنم میں کیسے کٹ کر جا رہا ہوگا. صرف یہاں نہیں بلکہ جنت کے معاملات کیا ہوں گے، دوزخ کے معاملات کیا ہوں گے. ایمان سے بتاؤ میرے محبوب نے بیان کیے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یار کیے تو ہیں لیکن یہ تو اللہ نے بتایا تھا. میں کہتا ہوں بدبخت تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور وہی جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے. اللہ کے بتائے بغیر حضور کچھ بھی نہیں جانتے. حضور جو بھی جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے. ہمارا بھی تو یہ عقیدہ ہے. پھر کیوں کہتے ہیں یہ ساری غیب کی خبریں تھیں. اور دیکھیں تو صحیح کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو دیکھیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یار کوئی مشاہدہ جو ہے نا وہ کوئی ایک تجربہ کر لیتا ہے، کوئی 2 کر لیتا ہے، کوئی 3 کر لیتے ہیں، کوئی 4 کر لیتے ہیں، کوئی 2-4 مشاہدے کر لیتے ہیں. مجھے بتاؤ جس محبوب نے پوری کائنات کا مشاہدہ کیا ہو اس کے علم کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں بلا، ان کے علم کو ہم بیان کر سکتے ہیں بلا. ہمارا محبوب بڑی شانوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑی شانوں